अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल फ़ज्र व लयालिन अश्र वश्शफ़अ वल वत्र। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्ना अअतैनाकल कौसर फ़सल्लि लिरब्बिक वन्हर इन्न शानिअक हुवल अबतर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हम किस्म की तारीफ़, तस्बीह व तक़दीस, जुमला इबादात अल्लाह खालिक व मालिक के लिए हैं, जिस खालिक ने मुझे और आपको अपनी इबादत के लिए पैदा किया है।
اور انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کا تسلسل قائم کیا ہے۔ اور جنہوں نے انتھک محنت کی ہمیں صراط مستقیم سے واقف کیا ہے، بے شمار انعامات، احسانات اللہ رب العالمین کے، اور رحمتیں ہوں ان پیغمبروں پر، ان رسولوں پر، اور خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لاکھوں درود و سلام ہوں۔ محترم سامعین حضرات، ماہ حج کی آمد ہے۔ ذوالقعدہ کی آج 29 تاریخ ہے۔ ذوالحج کا چاند نظر آنے والا ہے۔ ذوالقعدہ اور ذوالحج یہ دو حرمت والے مہینے ہیں۔ اسی طرح محرم الحرام اور رجب یہ بھی حرمت والے مہینے ہیں۔ یہ 4 مہینوں میں اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو خاص طور پر برائی، بے حیائی، ناانصافی، گناہ سے بچنے کا درس دیا ہے۔ یہ جو موسم حج چل رہا ہے، یہ جو عشرہ ذی الحجہ جو فضیلت والے ایام ہیں، ان میں کچھ محبوب اعمال ہیں جو اللہ رب العزت کو بڑے پسند ہیں۔ دنیا میں اللہ رب العزت نے ہر ایک چیز کا موسم رکھا ہے۔ تجارت کرنے والا تاجر، اس کی تجارت کا جب موسم آتا ہے نا تو پھر وہ انتھک محنت کرتا ہے، وہ تھکتا اکتا نہیں ہے، کیونکہ اسے مال کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور آپ ایسی تجارت کر رہے ہیں، تجارت لن تبور، جس تجارت کو کوئی زوال نہیں ہے۔ یہ ہمیشہ ہمیشہ کی تجارت اور نفع مند تجارت ہے، جو اعمال کی تجارت ہے۔ تو سنیں یہ حج کا مہینہ کتنی عظمت اور شان والا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس مہینے میں جملہ عبادات کو جمع کر دیا ہے۔ امام ابن قیم، امام ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مرکزی عبادات میں سے مرکزی عبادت حج ہے، اور وہ اللہ رب العزت نے حج کے مہینے میں یہ جو حاجی جا چکے ہیں، یہ جا رہے ہیں، یہ فریضہ حج ادا کرتے ہیں، اور یہ ارکان اسلام کا 5واں رکن ہے، جس کی تشریح اور جس کی تعریف آپ پہلے سن چکے ہیں۔ باقی عبادات تلاوت قرآن ہے، نوافل کا اہتمام ہے، ذکر و اذکار کی کثرت ہے، اور اسی طرح ان دونوں میں تکبیرات کا اہتمام کرنا، ان دنوں میں صدقہ خیرات کرنا، ان دنوں میں اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کثرت سے سجدے کرنا، یہ اللہ رب العزت کو محبوب ترین عمل لگتا ہے۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو کبھی رمضان دیا اپنا تقرب حاصل کرنے کے لیے، کبھی قرآن مجید کی تلاوت کا درس دیا اپنا تقرب حاصل کرنے کے لیے، کبھی ہفتوں میں جمعے کے دن کو فضیلت دی، اور مہینوں میں اللہ رب العزت نے، مہینے کے دنوں میں اللہ رب العزت نے حج کے موسم کے یہ جو 10 دن ہیں ان کو فضیلت دی، یہ موقع دیا، یہ موسم دیا نیکیوں کے سیزن کا، کہ حضرت انسان اس موقع سے فائدہ اٹھائے، اس کو ضائع نہ کرے۔ توجہ فرمائیں،
کہیں یہ عظیم عشرہ جسے عشرہ ذوالحجہ کہا جاتا ہے یہ میرا اور آپ کا سستی کی نظر نہ ہو جائے، بلکہ اپنے آپ کو حشاش کریں، اپنے آپ کو ہوشیار کریں، اپنے آپ کو تیار کریں۔ کس بات کے لیے تیار کرنا ہے؟ کہ بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑا مقصد ہے، بہت بڑی تیاری کرنی ہے۔ سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، جب بھی چاند نظر آتا، وہ کسی بھی مہینے کا چاند ہوتا، تو آپ سب سے پہلے دعا کرتے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان، اے اللہ اس ہلال کو، اس چاند کو میرے لیے امن و امان کا ذریعہ بنا دے، والسلامتی والاسلام، اے اللہ یہ جو مہینہ آ رہا ہے یا جس مہینے میں میں داخل ہونے والا ہوں، اے اللہ مجھے سلامت رکھنا، اس مہینے کو میرے لیے سلامتی والا اور اسلام والا بنا دے۔ سعودیہ میں ماہ ذوالحج کا چاند نظر آ چکا، اور حاجی جو عمرہ کر کے فارغ ہو چکے ہیں، اب وہ اللہ کی تکبیرات، ذکر و اذکار میں مصروف ہیں، تلاوت قرآن میں مصروف ہیں، عبادات میں مصروف ہیں۔ جس طرح ایک حاجی پاکستان سے گیا ہوا وہاں جا کر اپنا ایک لمحہ ضائع نہیں کرتا، اس کو پتہ ہے کہ میں 10-12 لاکھ روپے لگا کے آیا ہوں، میرا یہ مقصد ہے، یہ میں اس مقصد کے لیے آیا ہوں۔ حضرات، وہ چند دنوں کے لیے گیا ہوا مہمان جو اللہ کا مہمان ہے، اللہ کے گھر کا مہمان ہے، وہ ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرتا، ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرتا۔ میں اور آپ بھی تو اللہ کے بندے ہیں، اور مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت نے پوری زندگی دی ہے، بے شمار انعامات سے نواز رکھا ہے، مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ ایک لمحہ بھی زندگی کا ضائع نہ کریں، اس قیمتی وقت کو قیمتی بنائیں، اس قیمتی وقت کو فضولیات میں ضائع نہ کریں۔ یہ ایام معدودات ہیں، یہ دنیا کے افضل ترین ایام ہیں، اور ان ایام میں مجھے اور آپ کو پہلے سے بڑھ چڑھ کر نماز، صدقہ خیرات، دعائیں، استغفار، ذکر و اذکار، تکبیرات کثرت سے پڑھنی چاہیے، حاجات مناجات رب کے سامنے رکھنی چاہیے، دعائیں التجائیں کرنی چاہیے، اس قیمتی وقت کو قیمتی بنانا چاہیے۔ سب سے پہلا کام، جب عشرہ ذی الحجہ کا چاند نظر آئے نا، ذی الحج کا چاند، تو آپ نے دعا پڑھنی ہے۔ اور دوسرا کام، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذرا اس بات سے پہلے اس بات کو ذہن نشین کریں، جب بندہ تقرب اللہ کے لیے، تعلق باللہ کے لیے مختلف کام کرتا ہے کہ میں اللہ کے قریب ہو جاؤں، میرا رب میرے قریب ہو جائے، اس کی رحمت، اس کی نصرت، اس کی برکت وہ مجھے دے دے، تو پھر بندہ اس محبوب کی جس سے وہ محبت کرتا ہے ہر ادا کو، ہر حکم کو مانتا ہے، اور جس چیز سے اس نے منع کیا ہو اس سے وہ باز رہنے کا، اپنے آپ کو باز رہنے کے لیے تیار رکھتا ہے کہ میں نے اس کام کے نزدیک نہیں جانا، میرا محبوب ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو اپنا محبوب بنایا ہے، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو تقرب اللہ کے لیے بے شمار موقع، بے شمار ایسے اعمال دیے ہیں جس سے میں اور آپ محبوب بن سکتے ہیں۔ ان میں سے منہیات بھی ہیں کہ ان کاموں سے آپ نے رکنا ہے اور باز رہنا ہے، اور یہ باز رہ کر اجتناب کر کے انسان بھی رب کا تقرب حاصل کر سکتا ہے۔
پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من رآ ہلال ذی الحج، جو تم میں سے ذو الحج کا چاند دیکھے اور وہ ارادہ رکھتا ہو کہ یضحی، میں اللہ کے ہاں ایک جانور کو پیش کروں گا، قربانی کروں گا، اس کو چاہیے کہ فلا یأخذ من شعری، اپنے بالوں کو کاٹے نہیں، اپنے ناخنوں کو تراشے نہیں۔ ہلال ذی الحج، ذو الحج کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے اطاعت الہی یہ ہے، اطاعت مصطفیٰ یہ ہے، سنت یہ ہے کہ چاند ذو الحج کا نظر آنے سے پہلے پہلے اپنے بال کاٹ لیں، اپنی حجامت بنوا لیں، اپنے ناخن تراش لیں۔ توجہ فرمائیں، قربانی کا ارادہ رکھنے والے، آج 7 تاریخ ہے، 7 جون ہے، ذو الحج کی ذو القعدہ کی 29 تاریخ ہے، شاید آج آخری تاریخ ہو، مجھے اور آپ کو اطاعت الہی، اطاعت مصطفیٰ یہ درس دیتی ہے۔ اطاعت و بندگی کرنے والا ہر انسان سر تسلیم خم کرتا ہے، جس چیز کا میرے رسول نے مجھے حکم دیا ہے میں وہ کر لوں، اور جس چیز سے میرے رسول نے مجھے منع کیا ہے میں باز آ جاؤں۔ یہی اطاعت، یہی بندگی ہے اور یہی عبادت ہے۔ اگر یہ ادا اللہ کو پسند آ جائے تو میری اور آپ کی نجات کے لیے یہی کافی ہے۔ امید ہے یہ مسئلہ ہر سال بیان کیا جاتا ہے، ہر سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ شیئر کیا جاتا ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم سننے کے باوجود، پڑھنے کے باوجود، دیکھنے کے باوجود اعتماد کیوں نہیں کرتے، عمل کیوں نہیں کرتے۔ یہ بدبختی، بد نصیبی اور لمحہ فکریہ ہے۔ جو یہ چاہتا ہے کہ مجھے بھی اللہ رب العزت ثواب عطا کرے اور اس کے پاس طاقت نہیں ہے، وہ بھی یہ ادا اپنا لے، شاید اللہ رب العزت کے ہاں وہ بھی مقرب ترین بندوں میں شامل ہو جائے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں یہی حدیث، اذا دخل العشر، جب عشرہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن آتے اور تم میں سے کوئی ارادہ رکھتا ہے کہ میں اللہ رب العزت کے ہاں جانور کو پیش کروں، وہ جانور دمبے کی شکل میں نے پیش کرنا ہے، یا بکری کی شکل میں پیش کرنا ہے، یا بچھڑے کی شکل میں، یا اونٹ کی قربانی دینی ہے۔ یہ 4 قسم کے جانور جو دوندے ہیں، جن کے 2 دودھ والے دانت ٹوٹے ہوئے ہیں اور وہ بے عیب ہیں، میں نے رب کی بارگاہ میں پیش کرنے، اس کو چاہیے پیش کرنے سے پہلے پہلے اپنی حجامت بنوا لے، اور جب حجامت بنوا لے تو ان 10 دنوں میں کبھی قریب نہ جائے بالوں کے، ناخنوں کے۔ یہ بال کاٹنے اور حجامت بنوانا ان دنوں میں یا عید سے پہلے سراسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے اس سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین حضرات، تیسرا کام جو ہم نے کرنا ہے عشرہ ذی الحجہ میں، جس کی قسم اللہ رب العزت کھا رہے ہیں، والفجر، مجھے فجر کے وقت کی قسم۔ اللہ اگر قسم نہ بھی کھائیں، اہل ایمان کا ایمان ہونا چاہیے، اہل اسلام کا اسلام اس بات کی درس تلقین کرتا ہے کہ جو رب نے کہہ دیا ہے وہ سچ اور حق ہے، اس میں شک کرنے والا اپنے ایمان کو کھو بیٹھتا ہے۔ کہا مجھے فجر کے وقت کی قسم ہے، وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور مجھے 10 راتوں کی قسم ہے، وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، مجھے شفع اور جفت اور طاق کی قسم ہے۔ یہ شفع سے مراد 10 ذو الحج ہے اور وطر سے مراد 11 ذو الحج ہے۔ پتہ چلا یہ جو 10 دن ہیں ان میں اتنے پیارے دن آتے ہیں۔ ایک 9 ذو الحج جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، اور یہ یوم عرفہ اتنا پیارا دن ہے، حاجی عرفات کے میدان میں کھڑے ہیں، ایک لباس میں ملبوس کھڑے ہیں،
ایک پکار ہے کہ اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، تیرے علاوہ کوئی شریک نہیں ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کے نعرے اور ترانے لگ رہے ہیں۔ اور حاجی جب عرفات کے میدان میں کھڑے ہوں، اللہ رب العزت رشک کرتے ہیں، فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتے ہیں میرے بندے کیا چاہتے ہیں؟ اللہ یہ تیرے بندے معافی کے طلبگار ہیں، جہنم سے آزادی کے طلبگار ہیں، فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں اللہ رب العزت ان سب کو معاف بھی کرتا ہوں، انہیں جہنم سے آزاد بھی کرتا ہوں۔ یہ اتنا پیارا دن، اور وہ کن دنوں میں آ رہا ہے جی؟ ذو الحج کی 9 تاریخ کو آ رہے ہیں۔ یہ اتنا پیارا دن ہے یوم عرفہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے روزہ رکھنا ہے، اور جو بندہ اس دن کا روزہ رکھ لیتا ہے اللہ رب العزت اس کے 2 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ پتہ چلا جہنم سے آزادی ملی تو حج کے مہینے میں، رب سے معافی ملی تو حج کے مہینے میں، اور اسی طرح بندہ رب کے بہت زیادہ قریب ہوا تو حج کے مہینے میں اس نے روزہ رکھا، 2 سال کے گناہ معاف کروائے تو حج کے مہینے میں اس سے بڑی شان اور عظمت کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ مجھے یقین دے، اللہ مجھے اعتماد دے، اللہ مجھے عمل کی توفیق دے۔ اس 9 عرفات سے پہلے ایک دن آ رہا ہے یوم الترویہ۔ اس دن حاجی احرام باندھتے ہیں، یہ 8 ذو الحج کا دن ہے، اور حاجی اپنے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے احرام کی حالت میں آتا ہے، اللہ جو تو نے مجھ پہ حرام کر دیا ہے میں نے کر دیا ہے، تو نے مجھے کہا شکار نہیں کرنا، تو نے مجھے کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہ کوئی بال نہیں کاٹنا، جوں کو نہیں مارنا، اور اسی طرح کانٹے نہیں کاٹنے، اللہ میں پابند ہو گیا، مجھے رسول نے حکم دیا خوشبو نہیں لگانی، میں پابند ہو گیا۔ آج کے بعد 8 ذو الحج کو جب احرام کی حالت میں حاجی احرام باندھ کر حج کی تیاریاں کر رہا ہوتا ہے، منا سے عرفات، عرفات سے مزدلفہ، اور پھر وہ جا کر دعائیں کر رہا ہوتا ہے، اللہ کا ذکر اور اللہ کے نعرے تکبیر بلند کر رہا ہوتا ہے، اپنے رب کی قدرت کو پہچان رہا ہوتا ہے، اور جب وہ حج سے واپس آتا ہے، قربانی کر کے ٹنڈ کرا کے واپس آتا ہے، تو رسول اکرم فرماتے ہیں اس طرح ہو گیا ہے یہ حاجی جہاں سے بھی مرضی سفر کر کے آئے جیسے اس کی ماں نے اس کو آج جنم دیا ہے، یہ گناہوں سے پاک ہو گیا۔ اتنا پیارا دن یہ 8 ذو الحج کا، اور پھر یوم النحر 10 ذو الحج کے تو کیا کہنے، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ، اللہ رب العزت کے ہاں کوئی بھی نیک عمل جو اللہ کی رضا کا سبب بننے والا ہو، بندہ نیک عمل کرتا ہے اور ان دنوں میں کرتا ہے، اللہ رب العزت کو یہ عمل اتنا پیارا لگتا ہے کہ پیارے پیغمبر نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ، جو جہاد فی سبیل اللہ کے نکلا ہوا ہے، اپنی گردن کٹوانے کے لیے نکلا ہوا ہے، جس قدر اس کو ثواب ملے گا اس قدر ان دنوں کی قدر کرنے والا، ان دنوں میں نیکیاں کرنے والا، ان دنوں میں قربانیاں کرنے والا، ان دنوں میں صدقہ خیرات کرنے والا، ان دنوں میں روزہ رکھنے والا، جہنم سے آزادی چاہنے والا، جتنا اس جہاد فی سبیل اللہ میں جانے والے کو ثواب ملے گا اللہ اتنا ہی اس بندے کو ثواب عطا کریں گے۔ جہاد فی سبیل اللہ میں جانے والا وہ جو نہ جان واپس آتی ہے نہ مال واپس آتا ہے، جس نے جان بھی قربان کی ہے مال بھی اللہ کے راستے میں قربان کیا ہے، جتنا ثواب اللہ نے اس مجاہد کو عطا کیا ہے اتنی ہی ان دنوں میں محنت کرنے والے کو اللہ ثواب عطا کرتے ہیں۔ ابو داؤد، ابن ماجہ اور یہ بخاری کی روایت ہے، یہ کسی کے باپ کی حدیث نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے اور یقین کرنے کی توفیق دے۔ مجھے اور آپ کو یہ بھی چاہیے وَيَذْكُرُ اسْمُ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، ان ایام میں اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ یہ ذکر اذکار سب سے محبوب ترین کلام ہے۔ دنیا میں بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں، بڑی بڑی گفتگویں ہوتی ہیں، بندہ بڑی بڑی پھڑیں
چھوڑتا ہے کہ میں بہت بڑا ہوں، اور اس کے منہ پہ بڑے بڑے اچھے الفاظ بھی آتے ہیں، برے الفاظ بھی بڑے خوبصورت پیش کرتا ہے، لیکن سب سے محبوب ترین کلام اس کائنات میں اگر موجود ہے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الکلام الی اللہ، اور سب سے محبوب ترین بات جو ہے وہ اللہ کے ہاں اللہ کا ذکر ہے۔ وہ اربع سبحان اللہ، وہ 4 کلمات ہیں، تم کہا کرو سبحان اللہ، اللہ تیری ذات جو ہے، تیری بات جو ہے، تیری صفات جو ہیں وہ پاک ہیں، بے عیب ہیں۔ والحمدللہ، سب تعریفیں تیرے لیے ہیں، تیرا یہ الحمدللہ کا بولنا یہ زمین آسمان کے خلا کو بھر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ اکبر کہنا، تو بلندیوں کے اوپر چڑھ رہا ہو تو اللہ اکبر پڑھ، ان ایام میں داخل ہو جائے تو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو اذان سن رہا ہو تو اذان کا جواب دیتا نظر آئے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ تیرے قانون سے کسی کا قانون بڑا نہیں ہے، تیری کلام سے بڑی کسی کی کلام نہیں ہے، تیرے حکم سے بڑا کسی کا حکم نہیں ہے، تو سب سے بڑا خالق، تو سب سے بڑا مالک، تو احکم الحاکمین ہے۔ بندہ زبان سے اس بات کا اقرار کر رہا ہوتا ہے۔ صحابہ کرام اور اسلاف تو بازاروں میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھا کرتے، نمازوں کے بعد پڑھا کرتے۔ ہمیں عادت ہو گئی ہے کہ عید والے دن جب ہم آتے ہیں تو اس وقت تو سارے مائک پکڑ کر اور بازاروں میں پڑھتے نظر آتے ہیں، باقی سنت کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ بھائیوں، عبادت صرف نماز روزہ حج نہیں ہے، عبادت ہر وقت اطاعت الہی میں رہنا عبادت ہے، ہر وقت سنت مصطفیٰ پہ عمل کرنا عبادت ہے۔ گلیوں میں جائیں، بازاروں میں جائیں، کاروبار کرتے نظر آئیں، آپ کی زبان پر اللہ اکبر کی صدا نظر آئے، یہی توحید ہے، اسی میں نجات ہے۔ اللہ کے ہاں سب سے محبوب کلمات کا ذکر اور ورد کریں، اور یہ ذکر جو ہے یہ سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حج بیت اللہ کی اللہ سعادت نصیب فرمائے، اور اسی طرح فصلی لربک وانحر، پہلے نماز پڑھ بعد میں قربانی کر، ان ایام میں قربانی کی جاتی ہے، اور اسی طرح لوگ قربانی کو خریدتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح آپ نے عشرہ ذی الحجہ کے ایام گزارنے ہیں نا، صدقہ خیرات کر کے، تلاوت قرآن کر کے، نماز پڑھ کے، روزہ رکھ کے، ذکر و اذکار کر کے، اسی طرح عبادت کرنی ہے۔ قربانی بھی ایک عبادت ہے، تو قربانی کیسی کرنی چاہیے یہ بھی درس میرے رسول نے دیا، اور یہ ارشاد فرمایا اے قربانی کرنے والے، تیرے لیے یہ بات واجب ہو گئی، لازم ہو گئی، شرط ہو گئی کہ لا تذبحوا الا المسنہ، قربانی مسنہ جانور ہو، چاہے وہ اونٹ ہو، چاہے وہ دمبا ہو، چاہے وہ بکری ہو یا بکرا ہو، چاہے وہ بچڑا ہو، تجھے چاہیے کہ جس کے دو دودھ کے دانت ٹوٹے ہوئے ہوں وہی قربان کرنا، اس کے علاوہ اور قربان نہیں کرنا۔ یہ شرط ہے، اپنی مرضی نہیں کرنی۔ اطاعت بندگی اسی بات کا نام ہے کہ جو رسول کہیں وہ کریں، جس چیز سے منع کریں رک جائیں۔ یہ عادت اپنائیں، اور یہ بہترین تربیت ہے میری اور آپ کی کہ ہر عمل کو چیک کرتے وقت، ہر عمل کو کرتے وقت مجھے سنت مصطفیٰ اور اطاعت الہی ضرور دیکھنا چاہیے۔ برا ابن عازب فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع لا تجوز فی الاضاحی، 4 قسم کے عیب اگر جانور میں ہوں تو اللہ رب العزت کے ہاں وہ قبول نہیں ہے، وہ قربانی نہیں ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ کون کون سے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الارجا، وہ لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، الاوراء البین، وہ اندھا جانور، کانا جانور جس کا کانا پن ظاہر ہو، اور اسی طرح وہ جانور جس کے اندر کوئی میخ نہیں ہے اور وہ دبلا پتلا کمزور لاغر ہے، ایسا جانور قربان نہیں کرنا۔ خارش جس کو لگی ہو ایسا جانور قربان نہیں کرنا۔
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اتنا احتیاط کرتے، کہتے مجھے حکم ہوا کہ تو کانوں کو دیکھ، دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے کہیں سوراخ تو نہیں ہے، مریض جانور کو دیکھ کہیں اس کا مرض ظاہر تو نہیں ہے، اگر تجھے نظر آ جائے۔ ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ بیچنے والا بھی داؤ لگا رہا ہے اور خریدنے والا بھی داؤ لگا رہا ہے، اور بڑا یہ قربانی کا عمل کر رہے ہیں کہ میں یہ سنت ابراہیم کو زندہ کر رہا ہوں، میں ابراہیمی ہوں، میں محمدی ہوں۔ یہ خریدنے وقت بھی مال حرام کا لے کر جا رہا ہے اور خریدتے وقت اس کو دا لگا رہا ہے، وہ بیچارہ اپنی مجبوری کے تحت بیچ رہا ہے، وہ بھی چھپا کر۔ میں نے ایک ویڈیو دیکھی، دانت لگے ہوئے ہیں جانور کو اور دانت نئے لگا کر بیچا جا رہا ہے۔ یہ ہیں وہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ اللہ رب العزت پھر بے موسمی بارشیں دیتے، پھر طغیانیاں آتی، پھر طوفان آتے ہیں۔ اگر ایمان مضبوط ہو، اطاعت و الہی کرنے والا انسان ہو، سنت مصطفیٰ کو زندہ کرنے والا انسان ہو، تو پھر رب کی طرف سے رحمتیں آیا کرتی ہیں، پھر برکتیں آیا کرتی ہیں۔ کہا بیچنے والا بیچنے وقت جھوٹ نہ بولے، اگر کوئی عیب ہو تو ظاہر کر دے، اور خریدنے والا خریدنے وقت کسی قسم کا کوئی فراڈ نہ کرے۔ اگر یہ سچ بولیں گے تو ان کی بے میں اللہ برکتیں عطا کرے گا۔ ایسی قربانی کر، اللہ تعالیٰ ایسی قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز پڑھ اور قربانی کر۔ میری مالک ارض و سما سے دعا ہے، اے اللہ قربانیاں کرنے والے تو بہت ہیں لیکن نمازی نہیں ہیں۔ یہ دعا تو حضرت ابراہیم نے کی تھی نا، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، اللہ سب سے پہلے مجھے نمازی بنا اور میری اولاد کو نمازی بنا۔ فصلی لربک وانحر سے یہ درس ملتا ہے، قربانی بعد میں ہے، نماز پہلے ہے۔ نماز زیادہ اہم ہے قربانی سے، اللہ تعالیٰ نمازی بنائے اور پھر قربانی اور حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ